بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کروں، میرے بچوں کو برا بنانے والی میری بیوی ہی تو ہے۔ وکیل صاحب، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو زاہد صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑا لیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں کی بات سنتی ہے، وہ وہی کرتی ہے جو اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل صاحب، میری زندگی کو 15 سال گزر گئے ہیں، پہلے 6 سال تو ٹھیک گزرے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی رہتی تھی۔ ماں بھی دنیا سے چل بسی، ہم 3 بھائی ہیں۔ ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے۔ میں لینٹر ڈالنے والوں کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ اس نے کہا کہ مکان میرے نام کر دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں مسکرایا اور اس سے کہا، میری جان، میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ گھر اس کے نام کر دیا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بیزار سی ہونے لگی۔ میں دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، وہاں اچھا سیٹل ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے بھیجنے لگا۔ جو کچھ بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں 14 لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پر ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوٹل پارٹنرشپ پر ہے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن یہ علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا، میری بہنوں سے جدا کیا اور کہا میرے گھر نہ آئیں۔ میں چپ رہا، صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ رول جائیں گے۔ علیشہ کو صرف اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ تھی۔ میں نے کافی بار منع کیا لیکن بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ 2 مہینے کے لیے پاکستان آ گیا۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک گندی سی بدبو آئی۔ دیکھا تو علیشہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا، کمرے میں بیٹھی علیشہ بیٹھی ہوئی تھی، میری تصویر پر مرچیں جلا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں نے کافی جھگڑا کیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا کہ علیشہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو علیشہ۔ رات کو کچھ نہ بولی اور صبح ماں کے گھر چلی گئی اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ پریشان ہو گیا، پتہ چلا کہ وہ میکے چلی گئی۔ میں سسرال پہنچا، علیشہ کے بھائی گھر پر تھے۔ سب نے بہت بے عزت کیا اور گالیاں دیں کہ میری بہن پر الزام لگاتے ہو کہ تعویذ کرتی ہے، تم نے اس سے جھگڑا کیا۔ میری بیٹی دوڑ کر آئی اور سینے سے لگ گئی، پاپا ہم کو گھر جانا ہے، آپ ماما سے لڑائی نہ کریں، میری بچی، میں ماما کو نہیں مارتا۔ علیشہ کے پاؤں پکڑے، جیسے تیسے کر کے منا کر گھر لے آیا۔ پھر علیشہ سے اجنبی سا ڈر لگنے لگا۔ کافی بار سوچا طلاق دے دوں، مگر بچوں کے لیے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر ڈبل سٹوری گھر بنایا، وہ بھی اس کے نام کیا۔ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ میرا سینہ جلنے لگتا ہے۔ میری بیوی جان سے مارنا چاہتی ہے، مرنے کے بعد آزاد ہونا چاہتی ہے۔ وہ گھر 60 لاکھ روپے کا ہے، اس لیے وہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ میں نے پیر صاحب سے حساب کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیوی تجھے مار ڈالے گی، اسے طلاق دے دو۔ پیر صاحب مجھے تعویذ دیتے ہیں، میں دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ پیر صاحب میری اس گندی عورت کو ذلیل کریں، اس سے مجھے طلاق لینے کے لیے یہ گھر مجھے کسی طرح واپس لے دیں۔ وکیل نے کہا، آپ بس 60,000 روپے دے جائیں، آپ کی بیوی کو ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ خود کہے گی کہ طلاق دے دو۔ علیشہ پریشان ہوئی بیٹھی تھی۔ بچے پوچھ رہے تھے کہ زاہد کو ایک رشتے کروانے والی نے کہا تھا کہ ایک رشتے کروانے والی ہے، اس کو 18 سال کی ایک بیٹی ہے اور وہ کسی کو اچھا کمانے والے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم ہمیں 5 لاکھ روپے دے دو تو ہم تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ زاہد اب علیشہ کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ زاہد گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا۔ سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا، اس کو برا بھلا کہتا، اس کو اپنے بچوں کی پرواہ کیا تھی۔ دوسرے دن کورٹ کی طرف سے پیپر آ گیا، علیشہ اپنے شوہر زاہد کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ علیشہ نے جب کورٹ کا نوٹس پڑھا تو زاہد کے پاس، زاہد کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ذلیل کر لیں، آپ مجھے مار لیا کریں، مجھے بس طلاق نہ دیں۔ زاہد بولا، تم پھر یہ گھر میرے نام کرو۔ علیشہ نے آنسو صاف کیے، نہیں زاہد، یہ گھر آپ کے نام نہیں کروں گی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے نام نہیں کروں گی۔ میری بیٹیوں کا قصور کیا ہے؟ زاہد نے علیشہ کو بالوں سے پکڑا، گالی دی، دیکھتا ہوں تم کیسے گھر میرے نام نہیں کرتی، تم کو برباد کر دوں گا۔ علیشہ رونے لگی۔ زاہد
ایسا نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے اور علیشہ کو کہنے لگے، آپ پر کیس ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور غنڈے کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ علیشہ جو کبھی گھر سے اس پر کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ الزام لگایا کہ علیشہ نے دودھ میں کچھ ملا دیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنے لگا۔ علیشہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ زاہد مسکرانے لگا اور بہت خوش تھا۔ دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں دیتی، گھر بھی واپس کرے گی۔ مجھے بھائی کو پتہ چلا، انہوں نے رہائی پر واپس کروا لیا۔ علیشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑو اور طلاق لے لو۔ اس سے علیشہ بولی، مجھے بھائی پتہ چلا ہے کہ زاہد کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وکیل نے کہا 1 لاکھ روپے دو، اور دوسری طرف سے زاہد علیشہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وکیل کے پاس گیا، اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپے دو اور ایک ہی پیشی پر علیشہ سے طلاق لے لیں۔ عدالت میں پیشی ہوئی۔ زاہد سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، مس علیشہ، آپ اپنے شوہر کو کیوں مارنا چاہتی تھیں؟ علیشہ ڈر گئی، اس سے کچھ نہ بولا جا رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گھر کی دہلیز سے عدالت کے مجمع تک آ چکی تھی۔ وکیل بولا، میرے موکل کا کہنا ہے یہ عورت چرس بیچنے کا دھندا کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں آصف پٹھان کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں لا کر داخل کروں۔ علیشہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ علیشہ کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی مونچھوں والا، جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا ہوا تھا، اس کے سامنے آیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ مل کر چرس بیچتی تھی؟ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہیں تمہارے ساتھ؟ آصف پٹھان بولا، ہاں، یہ ہماری بیوی بننے والا تھا۔ ہم پچھلے 4 سال سے ایک ساتھ تھا۔ ہم تو بس اس کے شوہر کو مارنا چاہتا تھا۔ علیشہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ، زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ زاہد، مجھے کتنا درد دو گے؟ پٹھان کے پاس گئی۔ بھائی جان، سنا ہے پٹھان لوگ عورت کو کتنی عزت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو حاضر ماضر جان کر کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ قیامت کو اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہ پٹھان علیشہ کی چیخیں دیکھ کر، جج صاحب، ہم جھوٹ نہیں بولتا، یہ بچی بے گناہ ہے اور ہم اس کو میاں اور اس کے پیسے دیے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے جج غصے میں آ گئے۔ علیشہ کہنے لگی کہ تم کو گھر چاہیے، لے لو، مجھے ابھی طلاق دے دو۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ وکیل کو بھی سزا سنائی۔ علیشہ کو باعزت بری کیا۔ معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ پتہ چلا اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد موت کے قریب جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو یاد آنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کچھ دکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ کہ یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی۔ زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر دم مر گیا۔ علیشہ کو مرد ذات پر نفرت ہو چکی تھی۔ کتنی درد دیا زاہد نے دوسری شادی اور چند لاکھ روپے کی خاطر ظلم ڈھایا اور بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں، اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیجئے اور کسی کی آہ نہ لیجئے۔ امید ہے آپ کو سٹوری اچھی